السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 22 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، آج 23ویں آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو پچھلی 2 آیات تھیں ان 2 آیات کے اندر شرک کی تردید تھی اور توحید کا اثبات تھا۔ پیچھے جو 2 آیات پڑھی ہیں، ایک آیت تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر اس کے بعد تھی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ثابت کیا ہے اور شرک کی تردید کی ہے۔ آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، واو کا مطلب ہے اور، ان اگر، ان حرف شرط ہے، کنتم تم ہو، فی ریبن، پیچھے پڑا تھا لا ریبہ فی، ریبہ شک، ریبن شک میں، فی کا مطلب میں، ریبن شک، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، ریبن کیا یہاں پہ تنوین ہے، اس وجہ سے فی ریبن تم ہو کسی شک میں، مما اصل میں تھا من ما، تو مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا یا نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورت ایک صورت، مثلی ہی، بصورت من مثلی، بصورت مثلی ہی ہے یا بصورت من مثلی؟ بصورت مثلی ہی، میم نہیں، من نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، بصورت مثلی ہی، اس کی مثل یا اس کے جیسی، وادعو اور تم بلاؤ، شہداءکم، اچھا یہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، شاہد جو موقع پر موجود ہوتا ہے، حاضر جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور شاہد حمایتی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں ہی معنی، اپنے گواہوں کو یا اپنے حمایتیوں کو۔ وادعو اور تم بلاؤ، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو یا اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، دون کا مطلب سوا ہے، من کا مطلب سے ہوتا ہے ویسے، اور اللہ لفظ اللہ کے، اللہ کے سوا، ان کا مطلب ہے اگر، کن تم ہو، صادقین سچے، وَإِنْ اور اگر تم ہو، فی ریب کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جسے نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورت مثلہ اس کی مثل ایک صورت،
وَادْعُوا اور تم بلاؤ شہداءکم اپنے حمایتیوں کو یا اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ پچھلی دو آیات کے اندر توحید کا اس بات ہے اور شرک کا رد ہے، اور اس آیت میں قرآن کریم کی حقانیت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق اور اس بات ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں جان لینا بڑی ضروری ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، اور یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کے کئی چیلنج مکہ والوں کے سامنے پہلے بھی رکھے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیا نمبر 88 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کُلَّ اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے اگر جمع ہو جائیں ساری کائنات کے انسان اور جن، اور عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ اس بات پر جمع ہوں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب انہوں نے لے کے آنی ہے، لا یاتون بمثلہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے وہ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ وہ سارے مل کے ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں اس کام کے لیے، پھر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، مخلوق کی بساط سے، مخلوق کی طاقت سے اور مخلوق کی حیثیت سے باہر کا کلام ہے۔ یہ مخلوق تو بذات خود مخلوق ہے، وہ اس کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یہ پورے قرآن کا چیلنج دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ اس پوری کتاب جیسی کتاب لے کے آؤ۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے 10 صورتیں اس کے جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سورہ یونس کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطراہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات اگر تم اس بات میں سچے ہو تو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات پھر خود سے گھڑ کے اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ اور اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو فیصلہ کروانے کے لیے، کمپیریزن کروانے کے لیے، موازنہ کروانے کے لیے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پھر تیسرا مقام یہ جو آیت پڑھی آپ کے سامنے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، پھر سورہ یونس اس کی آیت نمبر 38 میں 37 میں بھی ہے، 37 اور 38 دونوں میں، 38 میں اللہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے، اس سے ملتی جلتی۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ کلام اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اس کے جیسی ایک صورت لے کے آؤ اور پھر اپنے پاس سے اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا کے فیصلہ کروا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ جو تینوں مقامات یہ والا اور یہ والا یہ تینوں مقامات مکہ کے ہیں۔ مکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ چیلنج پہلے کر چکے تھے، پھر مدینہ میں دوبارہ یہ چیلنج کیا گیا۔ قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول بھیجے اس زمانے کے اعتبار سے ان کو معجزے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگروں کا بڑا عروج تھا، اور وہ بڑا ایسا جادو کرتے تھے کہ بندہ حیران اور دنگ رہ جاتا تھا۔ عصائے موسیٰ اس سے ملتا جلتا معجزہ تھا، اور اس کے سامنے جادوگروں کے جادو عاجز آ گئے، وہ حیران رہ گئے کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا عصا بن گیا، عصا سے اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ہمارے جادو سارے کا سارا جو ہے وہ خراب کر دیا، اس نے بالکل نگل گیا ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت کی طب یونانی اپنے عروج پہ تھی، بڑے بڑے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر موجود تھے جو بڑے بڑے مرضوں کا علاج کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا وہ آپ کو پہلے شروع والے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ برس کا، جذام کا، کوڑی اور یہ پھل بہری جو ہوتی ہے
ان کا علاج کرتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے تھے تم بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتلاتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ تم گھر میں ذخیرہ کیا رکھ کے آئے ہو، چھوڑ کے کیا آئے ہو گھر کے اندر۔ تو یہ ایسے معجزے اللہ رب العزت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو چیز عروج پہ تھی وہ فصاحت اور بلاغت تھی، زبان پر عبور، زبان گرامر، عربی زبان پر بہت زیادہ عبور تھا عربوں کو، بڑے فصیح اور بلیغ بڑے بڑے ادیب اور شعراء عربوں کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا وہ قرآن کریم تھا۔ اللہ رب العزت کہتے تم اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ام یقولون افترا، تم کہتے ہو کہ اس نے اپنے پاس سے یہ کلام گھڑا ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا نہیں آتا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے۔ نبی النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی ہے، لیکن اس کے باوجود جب تم خود اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ تمہاری کسی درسگاہ سے، تمہارے کسی استاد سے اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے کلام گھڑتا ہے؟ اور اگر یہ تمہارے جیسا ہے، تمہارے ساتھ اس رسول نے 40 سال گزارے ہیں اور تمہارے خاندان سے ہے، اس کے باوجود تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے کلام گھڑتا ہے، تو پھر تم بھی تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ رکھتے ہو، بڑے بڑے ادیب اور شاعر رکھتے ہو، تو لے کے آؤ ذرا اس کی جیسی کتاب، پھر ہم مان لیں گے کہ یہ رسول اپنے پاس سے گھڑتا ہے۔ تو جب تم اس کے جیسی کتاب نہیں لے کے آ سکتے تو پھر تمہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا علی عبدنا، اپنے بندے پر، یہ اضافت تشریفی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ویسے تو ہر مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا علی عبدنا، ویسے تو سارے بندے ہی اللہ کے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی کہ وہ خاص بندے ہیں اللہ کے، تو اس لیے فرمایا علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ تو یہ ان آیات کی کچھ تشریح اور تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔